امریکی فوج کا صدر ٹرمپ کی ہدایت پر ایران میں کارروائیوں کا آغاز۔ امریکہ کے مسلسل تیسری رات ایران پر فضائی حملے۔ ترجمان امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران کے خلاف مسلسل تیسری رات حملے شروع کر دیے۔ حملوں کا مقصد آبنہ ہرمز میں شہریوں اور تجارتی جہازوں کا تحفظ ہے۔ حملے ایرانی افواج کو بھاری نقصان پہنچانے کے لیے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ رات 12:15 بجے ایران پر حملوں کا آغاز کیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق جنوبی ایران کے شہر بندر عباس میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ آبنہ ہرمز کا کنٹرول سنبھال رہی ہے۔ امریکی صدر کا آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی کا اعلان۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا اب امریکہ آبنہ ہرمز کا محافظ بنے گا۔ اس خدمت کے بدلے تمام متعلقہ ملکوں کو بھاری معاوضہ ادا کرنا ہوگا۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا امریکہ کو اب آبنہ ہرمز کا محافظ سمجھا جائے گا۔ ناکہ بندی صرف ایرانی جہاز اور ان کے گاہکوں کو روکے گی۔ امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے کہ ایران کی بحری ناکہ بندی کا عمل منگل سے باقاعدہ شروع کر دیا جائے گا۔ ایرانی بندرگاہوں کی بحری ناکہ بندی پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے گا۔ ناکہ بندی کی خلاف ورزی نہ کرنے والے بحری جہازوں کے لیے نقل و حرکت کو برقرار رکھا جائے گا۔ پاکستانی وقت کے مطابق ایرانی بحری ناکہ بندی منگل اور بدھ کے درمیانی شب 1 بجے شروع ہوگی۔ %20 زیادہ ہے، ایران کم معاوضہ لے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا صدر ٹرمپ کے بیان پر رد عمل۔ کہا امریکی صدر ٹرمپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو بھی آبنہ ہرمز سے تجارتی جہاز کو محفوظ راستہ فراہم کرے اسے سروس کا معاوضہ ملنا چاہیے۔ ایران ہمیشہ سے آبنہ ہرمز کا اصل محافظ رہا ہے اور رہے گا۔ تحفظ فراہم کرنے کے بدلے 20% رقم کا مطالبہ یقیناً بہت زیادہ ہے۔ ایران معاوضہ لینے کے معاملے میں بالکل منصفانہ انداز اپنائے گا۔ ایران کا امریکہ کو آبنہ ہرمز میں مداخلت سے روکنے کا اعلان۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان کرنل ابراہیم ذوالفقاری نے کہا امریکی فوج نے طے شدہ ایرانی راستوں میں مداخلت کی تو اسے بھرپور جواب دیا جائے گا۔ امریکی فوج کی مدد کرنا ایران کے خلاف جنگ سمجھا جائے گا۔ امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر حملے۔ امریکہ نے اصفہان، بندر عباس سمیت کئی شہر نشانہ بنائے۔ سینٹ کام نے حملوں کی ویڈیو جاری کر دی۔ بتایا امریکی فوج نے ایران پر حملے میں پہلی بار سمندری ڈرونز استعمال کیے۔ ایران کے فضائی دفاعی نظام، ساحلی ریڈار سائٹس، میزائل اور ڈرون صلاحیتوں سمیت چھوٹی کشتیوں کو نشانہ بنایا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اصفہان کے شہر 9 میں فوجی اڈے پر میزائل داغے گئے۔ حملے میں ایک شخص جان سے گیا۔ آبدان پر حملے میں 2 افراد جاں بحق، کئی زخمی۔ ایران کے بھی امریکی اڈوں پر جوابی حملے۔ اردن، بحرین، عمان اور کویت پہ میزائل داغ دیے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے دفاعی نظام، میزائل تنصیبات اور بنکرز پر تباہ کن ڈرون حملے کیے۔ اردن کے شہزادہ حسن ایئر بیس پر ایندھن کے ٹینکس اور اسلحہ ڈپو میں آگ لگ گئی۔ بحرین میں شیخ عیسیٰ ایئر بیس بھی نشانہ بنا۔ عمان پر حملے میں ریڈار سسٹمز ناکارہ بنا دیے گئے۔ ایرانی فضائیہ کا بندر عباس میں امریکی ڈرون مار گرانے کا بھی دعویٰ۔ برطانوی حکومت نے پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ پاسداران انقلاب کے علاوہ اسلامی موومنٹ آف کمپینینز آف دی رائٹس اور روس کی GRU والنٹیئر کور کو بھی دہشت گرد قرار دے دیا گیا۔ تینوں گروپس کی معاونت یا سہولت کاری پر 14 سال تک قید کی سزا دی جا سکے گی۔ پارلیمان سے منظوری کے بعد نئے قانون اور پابندیوں کا نفاذ ہوگا۔ وزیر داخلہ شبانہ محمود کا کہنا ہے پاسداران انقلاب کو برطانیہ کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا گیا۔ پاسداران سمیت تمام غیر ریاستی گروہوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ اس میں شک نہیں کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت ختم ہو گئی۔ امریکہ نے MOU کی پاسداری نہیں کی۔ اپنے وعدوں پر تب تک قائم رہیں گے جب تک امریکہ بھی پاسداری کرے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا جہاں معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی ہم نے بھی پرواہ نہیں کی۔ امریکہ آبنہ ہرمز کے مشترکہ طریقہ کار کی تشکیل میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ ہماری کوشش تھی عمان کے ساتھ مل کر آبنہ ہرمز سے جہازوں کی محفوظ گزرگاہ کا نظام بنائیں، مگر عمان پر امریکی دباؤ کی وجہ سے یہ منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا۔ امریکہ کے حالیہ حملوں نے تمام سفارتی کوششوں کو بے سود بنا دیا۔ ثالثوں سے رابطے جاری ہیں۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कतर, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात की। नवाज शरीफ भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा के इंतकाल पर ताज़ियत का इज़हार किया। मरहूम साबिक अमीर कतर की पाकिस्तान से दरीना मोहब्बत को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म की मरहूम साबिक अमीर कतर के बुलंद दराजात और शाही ख़ानदान के लिए सब्र की दुआ। अमीर कतर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का दुआ आकर ताज़ियत करने पर शुक्रिया अदा किया। कहा, ज़ाती तौर पर दुआ आकर ताज़ियत करना दोनों बरादर ममालिक के गहरे ताल्लुकात का मज़हर है। साबिक अमीर कतर की वफ़ात पर पाकिस्तान में यौम शोक मनाया गया। कौमी परचम से नुबू रहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्किया पहुंच गए। तुर्किया पहुंचने पर फील्ड मार्शल का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल दौरे के दौरान तुर्किया की अस्करी और सियासी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाक फौज, एफसी बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 8 खारजियों को ठिकाने लगा दिया। ऑपरेशन शाबान में हलाक होने वाले दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 79 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 117 खारजी दहशतगर्द मारे गए। फोर्सेस की कार्रवाई में खारजी अपनी कमीन गाहें छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। विफाकी वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने कहा, बलूचिस्तान का अमन तबाह करने वाले इबरत का निशान बन रहे हैं। फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। कराची में कत्ल डॉक्टर आकाश के लवाहिकीन ने धरना खत्म कर दिया। अमीर कराची और पुलिस हुकाम से मुज़ाकरात के बाद वुसा ने डॉक्टर आकाश की लाश सर्द खाने मुंतकिल कर दी। डॉक्टर आकाश को 3 तलवार के करीब डाकुओं ने उस वक्त कत्ल किया जब वो एक बैंक से 50 लाख रुपए लेकर दूसरे बैंक जा रहे थे। जैसे ही गाड़ी बैंक के करीब रुकी, मोटरसाइकिल सवार लुटेरों ने गोलियां बरसाई। डॉक्टर आकाश को 2 गोलियां लगी। दिल में लगने वाली गोली जानलेवा साबित हुई। कार में 25-25 लाख रुपए के 2 पैकेट मौजूद थे। डाकू एक पैकेट लूट कर फरार हो गए। अहल खाना कहना है, मुर्तज़ा वहाब ने आईजी से मुलाकात और इंसाफ की यकीन दहानी कराई। हम करोड़ों रुपए टैक्स देते हैं, इंडस्ट्रियां चलाते हैं, हमारे बच्चों को ऐसे मर्डर किया जाएगा तो ये कैसे हम इधर बैठेंगे। हम 3 तलवार पे बैठ रहे हैं, जब तक अरेस्ट नहीं होंगे तब तक हम नहीं उठेंगे। ऐसे सड़कों पर काबिल लोगों को मारा जाएगा तो कौन यहाँ रहना पसंद करेगा। सिक्योरिटी के हालात ऐसे हैं कि हमारे बच्चों को कत्ल किया जा रहा है। हमारा ताल्लुक कारोबारी खानदान से है। मुल्क के नामवर सनतकार हैं। बैंक के बाहर सरेआम फायरिंग करके मासूम भतीजे को कत्ल किया गया। मकतूल डॉक्टर आकाश के चचा की मीडिया से गुफ्तगू कहा, हम हुकूमत को अरबों रुपए टैक्स देते हैं, आज हमारे साथ बड़ा जुल्म किया गया। जिन अस्पताल में ड्यूटी करने वाले डॉक्टर आकाश की उम्र 28 साल थी और गैर शादीशुदा थे। चमाट पहले मारी है, छोटे बच्चे को, 1 महीने का बच्चा है। गन पॉइंट में इसको मारे या बस दे रहे हो सामान। मैंने बोला जो निकालना निकालो, बच्चे को छोड़ो। कराची के इलाके मलिर गडाब सिटी में 8 करोड़ की डकैती। लुटेरों ने घर में घुसकर लूटमार की। 1 माह के बच्चे को थप्पड़ मारे, फिर कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर अहलखाना को जख्मार बनाया। 3 घंटे तक घर में लूटमार करते रहे। दरवाजे काट डाले, ताले तोड़ दिए, सारा सामान उलट पुलट कर दिया। 175 तोले सोना, 300 तोले चांदी और कीमती घड़ियां ले उड़े। डकैतों ने बच्चों की चप्पलें तक ना छोड़ी। अहले खाना का कहना है, मुलजमान घर में दंदनाते रहे, मारपीट भी करते रहे। तकरीबन 8 करोड़ मालिक का सोना और नकदी लेकर रफू चक्कर हो गया। DIG मुक़द्दस हैदर की सरबराही में तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई। SP SIU, SSP मलिर, SP इन्वेस्टिगेशन शामिल। कोहाट के तहसील लाची में छत गिरने से जख्मी मजीद 5 अफराद दम तोड़ गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। 6 खवातीन और 3 बच्चे शामिल। 14 जख्मी अस्पताल ज़ेर इलाज। कोयटा और नोशकी में फायरिंग के वाक़यात में कबायली रहनुमा समेत 3 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक कोयटा में मगरबी बाईपास पर नामालूम अफराद की फायरिंग से आरिफ बेंगल नामी शख्स जाँ बहक।
نوشکی میں فائرنگ سے قبائلی رہنما میر طارق بادینی سمیت 2 افراد جان سکے. دونوں واقعات میں فائرنگ کے بعد ملزمان فرار، تلاش جاری. لاہور کے واٹر پارک میں ڈرین ہول میں پھنس کر 10 سالہ لڑکی جان سکے. رامین فاطمہ کی موت پول کے کھلے مین ہول میں گرنے سے ہوئی. حادثہ مین ڈرین ہول پر جالی نہ لگنے کی وجہ سے پیش آیا. غفلت برتنے پر مینیجر واٹر پارک، سیکیورٹی انچارج CCTV کیمرہ گرفتار. مقدمہ درج. رامین فاطمہ والدین کی اکلوتی بیٹی تھی. گلگت بلتستان کے ضلع جامع میں سیلاب نے تباہی مچا دی. تھور میں موسلادھار بارش، 6 سے زائد مقامات پر شدید سیلابی صورتحال. کئی ایکڑ پر پھیلی فصلیں بہہ گئیں. جلاس میں بنرداس کے قریب شاہراہ قراقرم سے سیلابی ملبہ ہٹا دیا گیا. نیاٹ کی رابطہ سڑک تاحال بند ہے. عام رفت میں مشکلات کا سامنا. متاثرہ علاقوں میں بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی FBI ہیڈ کوارٹرز آمد. ڈائریکٹر کاش پٹیل سے ملاقات. انسداد دہشت گردی، سائبر تحقیقات اور تربیتی امور سے متعلق گفتگو کی گئی. ڈائریکٹر FBI کاش پٹیل نے ایکسپرٹ ٹویٹ میں کہا، محسن نقوی کی میزبانی باعث اعزاز ہے. ہمارا باہمی اشتراک انتہائی اہمیت کا حامل ہے. خطے میں امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے تعاون کی قدر کرتے ہیں. مستقبل میں مزید کامیابیوں کے منتظر ہیں. اوگرا روزانہ تجویز کردہ قیمتوں کا ڈیٹا ویب سائٹ پر جاری کرے. وزیر اعظم کی قائم کردہ جائزہ کمیٹی کی سفارش. وزیر پیٹرولیم کی زیر صدارت کمیٹی کے اجلاس میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین کے طریقہ کار کا جائزہ لیا گیا. اعلامیے میں کہا، ڈیٹا جاری کرنے سے عوام کو قیمتوں کے تعین کا بینچ مارک معلوم ہوگا. وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا، آبِ حمص کی دوبارہ بندی سے عالمی توانائی منڈیوں میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی. پاکستان میں پیٹرول کی قیمت بنگلہ دیش، سری لنکا اور ترکیہ سے کم ہے. مقامی ڈیزل پیداوار میں اضافہ پاکستان کی توانائی سلامتی کو مزید مضبوط بنائے گا. UN سیکرٹری جنرل کے امیدوار کیرولین کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات. اسحاق ڈار نے کہا، عالمی قوانین، بین الاقوامی معاہدوں اور سلامتی کونسل قراردادوں کا احترام یقینی بنایا جائے. جموں کشمیر اور فلسطین سے متعلق سلامتی کونسل کی قراردادوں پر مخلصانہ عمل درآمد ضروری ہے. اقوام متحدہ کو ابھرتے ہوئے عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مزید مؤثر بنایا جائے.